حضرات گرامی، آج صفر المظفر کی 26 تاریخ ہے، 1444 ہجری، آج 23 ستمبر سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ 4 جمعوں میں آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں آگاہ کیا۔ آج بھی مزید آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی اہمیت ہے نماز کی، لیکن ہم احباب توجہ نہیں کرتے کہ اللہ پاک نماز کے بارے میں کیا آگاہ کر رہی ہیں۔ آج کچھ احادیثیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہاں تک کہ امام الانبیاء نے حضرت بلال کو کہا یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال یہاں تک کہ اذان دو، ہمیں راحت دو نماز کے ذریعے، کہ پتہ یہ چلا کہ نماز کے ذریعے اللہ کے محبوب کو راحت ملتی تھی، آج تمہیں اور مجھے بھی راحت ملے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا، اور بھی کافی ساری احادیثیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد شکم تھا، پیٹ میں درد تھا، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، بے شک نماز شفا دیتی ہے۔ درد شکم میں بھی شفا دیتی ہے، بخار میں بھی شفا دیتی ہے، ہر مرض کا علاج نماز میں ہے۔ ہم احباب نماز پڑھ کے راضی نہیں۔ اسی طرح فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ امام الانبیاء نے آگاہ کر دیا الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد عدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس کے دین کو گرا دیا۔ نماز کو نہ چھوڑو، اسی کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ نماز بڑی لازم ہے۔ فرمایا بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ کتنی واضح بات کی گئی ہے کہ فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کو تو ضرور ادا کرو۔ اب ہے کیا نماز؟ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوں سمجھا کرو کہ ساری دنیا کو میں نے پیچھے پھینک دیا اور اللہ کی حضور میں حاضر ہوں۔
ساری دنیا کو میں نے پیچھے پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے نماز میں سبحانک اللہم، اللہ عز و جل کو پاک کہہ رہے، وابی حمدی کا، تیری حمد کرتا ہوں، تیری ثنا کروں گا، تیری تعریف کروں گا، واتا بارہ قسموں کا، تیرا نام بڑا بابرکت نام ہے، وتعالی جدو کا ولا الہ غیرو کا، آدمی کہتا ہے۔ یعنی کہ یہ ساری کی ساری تعریف ہو رہی ہے، پھر آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہاں تک کہ پھر مالک کی کائنات کی تعریف ہی تعریف ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کو دیکھو، اس کے بعد آدمی کوئی اور سورت پڑھتا ہے، سورت پڑھنے کے بعد آدمی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آتا ہے۔ یوں ہی آنے کی اجازت نہیں، فرمایا میرے بندے اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں آنا۔ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر رکوع میں آ گیا، سبحان ربی العظیم کہتا ہے، پاک کہتا ہے اللہ کو۔ ربی پالنے والا بھی کہا جاتا ہے، عظیم بہت بڑا۔ پھر ابھی انداز کو دیکھو، آدمی رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بھی الفاظ کہے جاتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سماعت کر لی کس نے؟ اللہ عز و جل نے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، ابھی آدمی کا ہاتھ جو ہے، دونوں ہاتھ زمین پر نہیں گئے، گھٹنے زمین پر نہیں گئے، پیشانی زمین پر نہیں گئی، ناک کو زمین پر نہیں رگڑوایا، یہاں تک کہ سبحان ربی الاعلی کے الفاظ نکلوائے، پہلے ہی اعلان کر دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، جس نے میری حمد کی اس کی تو میں نے سن لی، حمد کرنے والے کی اللہ نے سن لی۔ کتنا واضح اعلان آ گیا۔ پھر بھی ہماری توجہ نہیں کہ اتنا اہم اعلان ہو گیا کہ اللہ عز و جل نے ہماری سن لی۔ پھر آدمی رکوع کے بعد سجدے میں جاتا ہے، اللہ عز و جل کی تعریف کرتا ہے، 3 مرتبہ کہو، 5 مرتبہ کہو یا 7 مرتبہ کہو، بار بار کہنے کا حکم ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک بھی ذات اللہ کی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، اور اعلیٰ ذات اللہ عز و جل کی ہے اور کسی کی نہیں۔ پھر آدمی بیٹھ جاتا ہے نماز میں، بیٹھنے میں تشہد پڑھتا ہے، اس میں بھی بڑے عجیب اعلان ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے 3 اقرار لیے، میرے بندے اقرار کر، کیا کروں؟ آوازیں میرے بندے کہہ دیا کر، التحیات للہ، الہی یہ قولی عبادتیں تیرے لیے، زبان کی جتنی عبادت کروں گا تیری ہی رضا کے لیے کروں گا۔ یعنی کہ پہلا یہی جملہ کہلوایا اپنے بندے سے کہ کہہ دیا کر کے یہ قولی عبادتیں تو اللہ عز و جل کے لیے ہے نا،
نہیں ہوتی، زبان اللہ کی تعریف میں استعمال نہیں ہوتی، نماز کے لیے آتا نہیں، زبان کو استعمال کرتا نہیں، بار بار حکم ہے کہ آ جا میرے بندے نماز میں اللہ عز و جل کی یہاں تک کہ تعریف کیا کر، نہیں آتا۔ اور انسان ہے جتنا مرضی سمجھا لو، یہ شیطان کا ساتھی تو جلد بنتا ہے، رحمان کا ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آدمی یہاں تک کہتا ہے والصلوات، الہی یہ بدن تیرا دیا ہوا ہے، تیری ہی راہ میں استعمال کروں گا، کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بدن اور کاموں میں استعمال ہو جاتا ہے، دنیا کے دھندے میں استعمال ہو جاتا ہے، یاری دوستی میں بدن استعمال ہو جاتا ہے، کھیل کود میں بدن استعمال ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے کاموں میں بدن استعمال ہو جاتا ہے۔ یہی بدن چل کر نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، یہی بدن یہاں تک کہ اللہ کی حضور میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا بھی اعلان بڑا اہم کر دیا، نماز میں کرا دیا، بڑے کیوں نہ ہو، چھوٹے کیوں نہ ہو، امی جان ابا جان کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، یار دوست کیوں نہ ہو، سب کو ہی اعلان کرا دیا، لازمی کرا دیا۔ فرمایا تیسرا جملہ یہ کہا کرو وَطَيِّبَاتٍ، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہی مال سرگٹوں میں استعمال ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ایک ایک دن میں 4 گوڈ لیف کی ڈبیاں پی جاتے ہیں، نہ جانے کتنی کی ایک ڈبی آتی ہے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے 200 سے اوپر ہی ریٹ ہے، 250 ہو تو پتہ نہیں ہے۔ 4 گولڈ لیف کی ڈبیاں پی جائیں گے، لیکن مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا۔ پانوں پر مال خرچ ہو جائے گا، زنا پر مال خرچ ہو جائے گا، ادھر ادھر مال لگا دیں گے، زنا پر مال خرچ ہو جائے گا، یہاں تک کہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دنیا داری کے لیے مال خرچ ہو جائے گا۔ نماز میں اللہ پاک نے اقرار کرا لیا، فرمایا وَطَيِّبَاتٍ، او میرے بندے آ جا، مال کو میری رضا کے لیے خرچ کیا کر۔ نہیں کرتا بندہ۔ تین اقرار لیے، قولی عبادتیں بدن کی عبادت اور مالی عبادت مالک کی کائنات کے لیے ہوگی، لیکن نہیں کرتا۔ پہلے پارے میں بھی بڑا عجیب اعلان آ گیا، ہماری توجہ نہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ یہاں تک کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لے کر آئے، بالغیب یہاں تک کہ میری خبروں پر ایمان لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے، میرے نبی پر ایمان لے کر آئے، میری یہاں تک کہ بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان لے کر آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کا بھی خاصہ ہے، جہاں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، وہاں بھی اللہ پاک نے جان بعد میں مانگی، مال پہلے مانگا۔
قرآن حکیم آ گیا، میری بات نہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے کلام آ گیا، قرآن آ گیا، محبوب پر آ گیا، پوری امت کے لیے رہنما بن کر آ گیا، شریعت بن کر قرآن آ گیا۔ یہاں تک کہ قرآن بھی کہتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بھی موقع آیا، مال پہلے مانگا، جان بعد میں مانگی۔ ہر کوئی کہتا ہے مولوی حبیب بتاؤ آخرت کی تیاری کیا کروں، کون سا ایسا کام کر کے جاؤں جس سے مجھے جنت ملے، میری آخرت بنے۔ اس کے بارے میں بھی 28ویں پارے میں اللہ پاک نے پھر اعلان کیا، مال خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ توجہ کرنا، قرآن ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ فرمایا او لوگو، موت آ جانے سے پہلے پہلے میری راہ میں مال خرچ کیا کرو، میں بڑا راضی۔ اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں تو اقرار لیا نا کہ میرے بندے کہ میری راہ میں وطیبات، مال بھی خرچ کرنا۔ کتنا سیلاب آیا ہوا ہے، کتنے لوگ ڈوب گئے، مرد ڈوب گئے، خواتین ڈوب گئی، ننھے منھے بچے بچیاں ڈوب گئی، کسی کے چچا جان، کسی کے ماموں جان، کسی کے ابا جان، کسی کی امی جان، کسی کی چچی جان ڈوب گئی، پھر بھی لوگوں کو پرواہ نہیں۔ اور جو زندہ ہیں ان کا کون خیال کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں۔ 4 دن گزر جاتے ہیں، فاقے پہ فاقہ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانا ہے۔ سب مل کر دعا کرو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے میں سے ان سب کو عطا فرمائے۔ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو ان لوگوں کو جنہوں کو اللہ پاک نے اربوں خربوں روپے عطا کیے ہوئے ہیں، سیاست یہاں تک کہ دنیا داری پر لگا دیں گے، رسومات پر لگا دیں گے، یہاں تک کہ غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بھی ہو جس کے پاس استطاعت ہے، ان کی خدمت کرنا بھی لازم ہے۔ اگلے دن ایک بات سنی، بڑی دل کو لگی، سن لو آپ بھی۔ دوست بتا رہے تھے، چودھری یوسف صاحب ذرا توجہ کرنا، کہ دوست بتا رہے تھے کہ عیدی ویفر سینٹر والوں کی گاڑی تھی، چوروں نے روک لیا۔ اب چوری کرنے لگے، آپس میں دوست کہنے لگے کہ یار عیدی ویفر سینٹر کی گاڑی ہے، اس میں سے چوری نہ کرو۔ جب ہمیں پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں، لوگ مار دیتے ہیں، یا ہم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہی تو ہمیں اٹھا کر لے کر جانے والے ہوتے ہیں۔ پیسہ ان کی جیب میں سے جاتا ہے، کفن یہ دیتے ہیں، جنازہ یہ پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں مدفن یہ کرتے ہیں، اور ہمیں پوچھنے والا ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان والے کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان کی چوری کرنا حرام ہے۔ دل کو لگی بات کہ عیدی ویفر سینٹر والوں کی گاڑی، عیدی گاڑی کو انہوں نے چوری سے، یہاں تک کہ نہیں کی چوری، چور بھی کبھی باز آتا ہے، لیکن ایمان جاگ پڑا،
کہ یہی تو ہمیں اٹھانے والے ہوتے ہیں، ہماری لاش کو اٹھانے والے یہ، غسل دینے والے یہ۔ غسل بھی مفت میں نہیں ہوتا، ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عیدی ویلفیئر سینٹر والے انہیں تنخواہ دیتے ہیں، کفن بھی کہیں مفت سے نہیں آتا، قبر بھی کھودنے والے پیسے لیتے ہیں، یعنی کہ سارا یہی ادارہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل اس ادارے کو سلامت رکھے۔ جب بھی کہیں جنگ ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، یہ ادارہ سب سے پہلے آگے آگے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 1988 کی بات ہے، سن 1988 کی بات ہے، 25 مئی کی، میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ دولت گیٹ سے لاش اٹھا کر میرے بھائی غلام سبحانی صاحب کی گھر پر لے کر آئے، تو ان دنوں میں عیدی ویلفیئر سینٹر والے 30 روپے کرایہ لیتے تھے۔ انہی دنوں میں عبدالستار عیدی نے وہ 30 روپے کرایہ بھی لینا چھوڑ دیا، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس 30 روپے دینے کے لیے نہ ہو، چھوڑ دیا، نہیں لیے انہوں نے پیسے۔ آج بھی سلاد زدگان کے ساتھ مجھے اتنا دکھ ہوا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، خبروں میں سن رہا تھا 36 لاکھ بچہ بیمار پڑا ہے، 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، اور سر پر چھت بھی نہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے ناشکری ہم کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سر پر چھت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ اور ان سے تو پوچھو، گزشتہ جمعے میں بھی بتایا تھا، حدیثوں میں پڑھ رہا تھا، قوموں کی بربادی کا سب سے بڑا سبب جو بنتا ہے، قومیں نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، اور برباد کرنے والا کون؟ یہ بھی یاد رکھنا، اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب، آزمائش قرآن حکیم میں موجود ہے، میں نے کرن کے کرن اجاڑ دیے، کم اہلکنا قبلہم من القرون کے الفاظ قرآن حکیم کے ہیں کہ فرمایا او لوگوں میں نے تو کرن کے کرن اجاڑ دیے۔ کیوں اجاڑے؟ وجہ یہی کہ وہ قومیں بھی نماز ادا نہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ عز و جل نے 3 اقرار لے لیے، فرمایا التحیات للہ، فرمایا او میرے بندے یہاں تک کہ قولی عبادتیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، والصلوات یہ بدن میرا دیا ہوا ہے، یہاں تک کہ میری رضا میں استعمال کیا کرو۔ نہیں ہوتا۔ وطیبات مال بھی میں نے دیا ہوا ہے، میری راہ میں خرچ کرو۔ یہی دیکھو نماز میں اب آگے امام الانبیاء پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں لازم کرا دی۔ جو شخص امام الانبیاء پر یہاں تک کہ سلامتی نہیں بھیجتا، رحمت نہیں بھیجتا، برکتیں نہیں بھیجتا، اس کی بھی نماز نہیں ہوئی، لازم کرا دیا۔ آوازیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک کہ نماز میں آ گیا کہ او میرے بندے، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، عوام و حکام ہو، کوئی بھی ہو، تاجر کیوں نہ ہو، ذمہ دار کیوں نہ ہو، تونگر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، فرمایا ہر حالت میں امام الانبیاء پر سلامتی بھیجنی پڑے گی، رحمتیں بھیجنی پڑیں گی، برکتیں بھیجنی پڑیں گی، لازم کرا دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی پر یہ چیزیں ملی، پھر اس کے بعد ابھی بھی افسردہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا محبوب کیا ہوا؟ سلامتی دے دی، رحمت دے دی، برکتیں دے دی، اب اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ پاک نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا جو امت کے لیے بہت کچھ چاہتا تھا، چاہتا ہے اور قیامت تک چاہتا رہے گا۔ محبوب کیا چاہتے ہو؟ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ان لوگوں پر اور جو عبادت کرتی ہیں، الصالحین یہی نیکوکار ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے جو کلام کہا اللہ پاک نے نماز میں اسے بھی شامل کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبدیت کا پہلے اقرار کرایا، رسول کا بعد میں کہا، عبدہ و رسولہ، رسولہ عبد نہیں، عبدہ و رسولہ، پہلے عبدیت کا اقرار کرایا پھر کہا کہ رسول ہے۔ اگلے دن ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، آپ کو سنا دوں، ہے علمی بات ورنہ فتویٰ مجھ پر بھی لگ جائے گا۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پورا کا پورا نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں ہے۔ یہ کلمہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں ہے۔ جو سرکار نے کلمہ پڑھایا، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ کلمہ دونوں ملا کر، ادھر محمد رسول اللہ قرآن کی آیات ہے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں موجود ہے، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو ساری زندگی سرکار نے کلمہ پڑھایا وہ بھی سن لو۔ جو بھی ایمان کے لیے آتا تھا، جو بھی مسلمان ہونا چاہتا تھا، امام الانبیاء جو کلمہ پڑھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہی تو ہے کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، یہ تو چوٹ ہے ہی نہ واسطے کفار مکہ وال۔ اللہ پاک نے کلمے کا اقرار ایسا لیا کہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واحد ہے، اس کا کوئی شریک ہے نہیں، اور واحد ان کے لیے تو یہاں تک کہ دشمن کی طرح تھا، تیر تھا، وار تھا، تلوار سے زبردست کفار مکہ کے لیے وار تھا، وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا۔ پہلا اقرار یہی لیا کرتے تھے جو بھی مسلمان بننے کے لیے آتا تھا،
مسلمان بھی بن رہا ہوتا تھا، پسینے بھی چھوٹ رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہم ساری زندگی لات کے پجاری رہے، عزا کے پجاری رہے، ہم نے تو منات کو مانا، ہم نے حبل کو مانا۔ آج امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم سے کلوانا چاہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر امام الانبیاء نے گواہی لی، شہادت مانگی، فرمایا او لوگو شہادت دو، گواہی دو، اشہد ان میرے بارے میں کہو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تاکید کہہ دو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عبد ہوں، بندہ بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ یہ کلمہ پڑھایا سرکار نے ساری زندگی، اس لیے بعض لوگ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نماز میں درود شریف ہے، یہاں تک کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اگر کوئی اور درود پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے یہ بھی فیصلہ دے دیا، فرمایا جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے، یہاں تک کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے، جہاں آپ کی آل پر پڑھا جائے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھا جا رہا ہے، سلام بھیجا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رحمت بھیجی جا رہی ہے، دعا بھیجی جا رہی ہے، یہاں تک کہ شاباش بھیجی جا رہی ہے، وہاں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی لازم۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے شامل کرا دیا، اللہ عز و جل نے خود ہی شامل کرا دیا، فرمایا اے میرے نبی جہاں آپ پر، آپ کی آل پر یہاں تک کہ درود بھیجا جائے گا وہیں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی بھیجا جائے گا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ برکتوں کے بارے میں بھی کہا گیا، جہاں برکت آپ پر وہاں آپ کی آل پر، وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر لازم کرا دیا۔ پھر اس کے بعد نماز میں دیکھو اب دعا آ رہی ہے، دعا کا انداز بھی دیکھو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ جہاں نمازی اپنے لیے بننا چاہتا ہے وہاں فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر، نہ کہ میری اولاد بھی نمازی بنے۔ میں مولوی سمیت سب کو ہے کہ ہماری اولاد نمازی نہیں بنتی، نمازی نہیں بنتی، اور کیسے بنے جب ہم خود نماز پڑھ کے راضی نہیں۔ اللہ عز و جل نے پہلے یہی کہہ دیا کہ دعا اپنے لیے بھی کر، اور دیکھو ہر 2 رکعت کے بعد، 3 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد لازم کرا دیا کہ یہاں تک کہ اپنے لیے بار بار دعا کر کے اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دعا، یہاں تک کہ اب میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور میری یہ دعا ہے۔
اور ساتھ دیکھو اللہ پاک نے ماں باپ حیات ہیں، لوگ قدر نہیں کرتے، اللہ پاک نے نماز میں قدر کرائی. ربنا اغفر لی ولی والدیا، والدین کو پہلے شامل کیا، دونوں کو، ایک نہیں کہ یا امی جان یا ابا جان، فرمایا دونوں شامل ہو. آواز آئی ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین، جو مؤمنات، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، ان کے لیے بھی دعا آ رہی ہے. یوم یقوم الحساب کے الفاظ ہیں ان سب کے لیے. یا اللہ حساب و کتاب کا دن اچھا بنا دے. تو بہرحال سب سے التجا بھی ہے کہ ہمارے بہت بڑے سرجن ڈاکٹر محمد آفاق ہاشمی صاحب کی والدہ مائدہ 1 مہینہ بڑی سخت علیل رہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے. دعا کرے کہ اللہ پاک ہمارے ڈاکٹر محمد آفاق ہاشمی صاحب کی والدہ مائدہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ان کے والد گرامی حاجی سلیم اختر ہاشمی صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور بھی کافی سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے قریبی رشتہ دار منیر احمد قریشی صاحب کی زوجہ انتقال کر گئی، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی زوجہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اسی طرح پچھلے دنوں میں غسل دیا، بچوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی والد گرامی حسنین احمد صاحب دنیا فانی سے انتقال کر گئے، اللہ پاک ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور بالخصوص دعا کرنا کہ اللہ پاک قاری غلام سرور صاحب کے صاحبزادے کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان کے بھائی جان اور جتنے بھی، جب بھی میں قاری صاحب کو دیکھتا ہوں تو میرا اندر ہی دل، ابھی تو میں نے بچے کو اتنا دیکھا نہیں، خصوصی دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمارے قاری غلام سرور صاحب کی بھی حیاتی دراز فرمائے، کروڑ رحمتیں فرمائے. وما علینا الا البلاغ.